للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد المجاہدین سید الانصار والمہاجرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. سارے حضرات محبت کے ساتھ درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ وامتہ اجمعین. مجھ سے قبل علماء کرام نے آپ کے سامنے گفتگو فرمائی، لیکن آپ اتنے سست بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے یہ علماء کرام کو آپ نے جمع کیا ہے کسی قبرستان میں قرآن خوانی کے لیے. آپ سارے زندہ لوگ ہیں اور ہر آنے والے عالم اور خطیب کی مقرر کی بات آپ کے دل دماغ پہ لگے اور اس کو جگہ دیں اور پھر اپنی محبت میں اونچی آواز میں کہہ دیا کریں سبحان اللہ. کیا کہیں گے جی؟ سارے بولے میں پھر بات کروں تاکہ میرے پاس صرف 10 منٹ ہے، میں نے 10 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹنا ہے، تو لہٰذا چلو کسی اور بولتے نہیں بولتے محبوب الرحمان صاحب تشریف فرمائے، اب وہ جانے اور آپ جانے. اور پیچھے میرے استاد محترم برادر کبیر حضرت مولانا شفیق الرحمان اطہروی صاحب بھی چونکہ تشریف لا چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سارے ان کی بات کو سنیں. شاعر کہتا ہے اللہ نے کیا روحانی نورانی صورت بنائی ہے محمد کی. اللہ نے کیا روحانی نورانی صورت بنائی ہے محمد کی، ہوا وہ عاشق جس نے دیکھ لی صورت محمد کی. اونچی آواز سارے کہ سبحان اللہ. اللہ نے کیا روحانی نورانی صورت بنائی ہے محمد کی، ہوا وہ عاشق جس نے دیکھ لی صورت محمد کی. کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی. کتنے لوگ ہیں یار، میں اکیلا ہوں، آپ کتنے اونچی آواز میں سبحان اللہ. کہ 10 منٹ میرے سبحان اللہ پہ آپ کو کہتے کہتے گزر جائیں گے، پھر فائدہ کچھ نہیں ہوگا. میں جلدی کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، جلدی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، پھر آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کلام لکھا ہے، کہتے ہیں بھائی دنیا میں آپ کسی بھی جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں، کہیں سے آپ کا آغاز ہے، کہیں پہ آپ کا اختتام ہے، انتہا ہے. کوئی کلام شروع کریں، کوئی بات شروع کریں، قرآن شروع کریں تو الحمد کی الف سے ابتدا ہے، والناس کی سین پر انتہا ہے. آپ اردو پڑھنا چاہیں تو الف سے ابتدا ہے، یا پر اس کی انتہا ہے. آپ انگلش پڑھیں تو اے سے ابتدا ہے، زیڈ پہ انتہا ہے. آپ ہندی پڑھیں تو آپ کی ایک سے ابتدا ہے اور 9 پر جا کر کے انتہا ہے. فرمایا لوگو تم جس نبی کی امتی ہو، جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جس کے آپ غلام بنے ہو، جس کے آپ تابعدار ہو، رب کائنات فرماتے ہیں ہم نے آپ کو ایسا نبی دیا، ایسا اعلیٰ دیا، ایسا عرفت دیا، ایسا بلند دیا، ایسا حسین دیا، ایسا حسن دیا، ایسا جمیل دیا، ایسا اجمل دیا، ایسا عظیم دیا، ایسا اعظم دیا کہ اس محمد کی عظمت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. سبحان اللہ. آنکھوں کہ اللہ تو اس پہ گناہ بھی اس کا معاف کر سکتے ہیں انشاءاللہ. درجے بلند حسین اونچیا ہو سبحان اللہ. خیر بعد میں جتنے مقرر ہیں پھر سے کے گزارے ہو، لیکن وہ بول کے نو. شاعر کہتا ہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد میرے لب سل گئے ہیں بس ایک التجا کے بعد. میں چاہتا بھی کس کو شاہ انبیاء کے بعد. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، چونکہ آج کا جو عنوان ہے وہ مسجد کی افتتاحی تقریب ہے کہ آج یہاں سے باقاعدہ طور پہ نظم کے ساتھ، طریقے کے ساتھ اذان، اقامت اور مسجد کے اندر جماعت اور اسی طرح بچوں کی تعلیم، یہ ساری چیزوں کا آج آغاز ہو رہا ہے. میں سب سے پہلے اپنے بھائی عمران کو اس بات پہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور انہیں شاباش بھی دیتا ہوں کہ بھائی مبارکباد اس بات پہ ہے کہ آپ نے اللہ کا گھر بنایا ہے. علماء آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ بھائی جس نے اپنی طاقت کے مطابق دنیا میں اللہ کا گھر بنایا
اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے طریقے پر اس کے لیے محل تیار کریں گے. گویا کہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں عمران بھائی آپ نے آغاز کیا ہے، گھر اللہ کا بنا دیا ہے، اور علماء تشریف فرمائے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا تو جہاں کی جو حدیث ہے وہ ٹھنڈک بات ہے، آخری بات ہے، پتھر پہ لکیر ہے. گھر تو آپ کے لیے جنت میں بن چکا ہوگا، آپ اس گھر کو مزید آباد کرو گے، اور جب یہاں سے حافظ نکلے گا، یہاں پہ لوگ نماز پڑھیں گے، تو کل قیامت کا دن آئے گا، اپنے ثواب تو لے جاؤ گے، لیکن پڑھنے والے بچے کا ثواب بھی لے جاؤ گے، نمازی کا ثواب بھی لے جاؤ گے، مسجد میں آنے والے کا بھی ثواب لے جاؤ گے. اللہ مزید آپ کو آگے بڑھ کر کے تکبر سے محفوظ ہو کر کے اس دینی راہ کے اندر اپنا جان اور مال خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب کے دو آمین. اور یہاں پہ جو اور بھی جو صاحب استطاعت ہیں میں ان سے بھی بات کہنا چاہتا ہوں. مال آپ کو کہیں نہ کہیں لگ جائے گا، یہاں پہ لگے گا، اصل مال وہی ہے. جو پیچھے رہ جائے گا وہ جھگڑا ہے، وہ میراث بنے گی، کوئی اور کھا جائے گا، کون لڑے گا. لیکن یہ وہ مال ہے کل قیامت والے دن جب جاؤ گے اللہ کے ہاں جاؤ گے، جو آپ نے مال یہاں پہ خرچ کیا ہے آپ کو بھی نہیں پتا کہ کتنا خرچ کیا ہے، لیکن کرامن کاتبین کا فرشتہ نوٹ کر کے لے گیا ہے. اللہ تعالیٰ کو بتاتا جائے گا، میرا اللہ تمہیں جنت میں بدل دیتے چلے جائیں گے. توجہ کرنا میری بات میں، کیونکہ مسجد کو عنوان پہ وہ حضرت علماء ہی بیان فرمائیں گے. میں جو ختم نبوت کے حوالے سے دو چار باتیں کرتا ہوں، تو جیسے میرا وقت پورا ہو جائے گا تو میں انشاءاللہ آپ سے جو ہے نا اجازت چاہوں گا. بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ ہم سارے محمد مصطفیٰ سے محبت کرتے، بولو بے شک. ہاتھ کھڑا کر کے بولو بے شک. کسی کا ہاتھ پیچھے نہ رہے، ہم سارے محمد مصطفیٰ پہ قربان ہے، بولو بے شک. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے نا جناب، میں یہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے بات پہ سٹارٹ لوں. میں پیغمبر دو جہاں کی آمد کی بات کروں کہ محمد مصطفیٰ کے حسن کی بات کروں، کہ محمد مصطفیٰ کی زلفوں کی بات کروں، کہ محمد مصطفیٰ کے چہرے کی بات کروں، کہ محمد مصطفیٰ کی بھووں کی بات کروں، کہ محمد مصطفیٰ کی پلکوں کی بات کروں، کہ محمد مصطفیٰ کی آنکھوں کی بات کروں، کہ میں محمد مصطفیٰ کے پسینے کی بات کروں، کہ میں محمد مصطفیٰ کے جلوے کی بات کروں، کہ میں محمد مصطفیٰ کے جمال کی بات کروں، کہ میں محمد مصطفیٰ کے جلال کی بات کروں، کہ میں محمد مصطفیٰ کے کمال کی بات کروں. ارے میں بات جو بھی کرتا چلا چاہوں گا، میرے تو ایسے نبی ہیں، اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے عرفہ ہیں، اتنے بلند ہیں، اتنے اعظم ہیں، اتنے عظیم ہیں، اتنے بے مثال ہیں، اتنے لاجواب ہیں، اتنے کمال والے ہیں. ابھی دنیا بنی رہی ہے، رب کائنات فرماتے ہیں محبوبہ ہم نے تو اس سے پہلے آپ کو نبوت عطا کر دی تھی. برادران اسلام میری بات پہ غور کریں. ہم سارے اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، خادم ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں. میں کمال کی بات بتانے جا رہا ہوں. مدینے کا شہر ہے، کون سا شہر ہے؟ سارے بولو یار کون سا شہر ہے؟ مدینے کا شہر ہے. تو کیا ہوا کہ صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں آقا تو جہاں تشریف فرمائے تو لوگ کہتے ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے ستاروں کے درمیان میں چاند چمک رہا ہے. اتنے میں کیا ہوا، ایک بدھو آیا اور یہ اپنے گھوڑے پہ سوار تھا. یہ جب آیا تو اس نے دیکھا یہاں پہ لوگوں کا رش لگا ہوا ہے. اس نے فوراً جا کر کے کسی سے پوچھا کہ بتاؤ یہاں پہ لوگ کیوں جمع ہیں، یہاں پہ جمع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کسی نے کہا یہ وہ شخص درمیان میں تشریف فرما ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور سامنے بیٹھے ہوئے ان کے صحابہ ہیں. یہ بندہ اپنے گھوڑے سے اترا، بڑے تکبر کے ساتھ اپنی مونچھوں کو چھاؤ دیتا ہوا سیدھا میرے نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا. کہنے لگے کہ انت الذی تقول انا رسول اللہ، آپ وہ یہ جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آقا تو جہاں نے فرمایا نام انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، ہاں مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے. یہ کہتا ہے ایک دم غصے میں آتا ہے، بھڑک جاتا ہے اور کہتا ہے ضربت عنقہ کا فرقت بین الاحبہ، میں چاہتا ہوں میں آپ کی گردن اتار دوں، میرا دل کرتا ہے، لیکن میری قوم نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، میں معاہدہ کا پابند ہوں، ورنہ میں آپ کی گردن اتار دیتا. یہ بات کہہ رہا ہے، اتنے میں کیا ہوا، یہ کون ہے؟ اسے جناب عمر کہتے ہیں. جناب عمر نے اپنی تلوار نکالی، آقا تو جہاں کے سامنے کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائے، آپ مجھے اجازت دیتے میں اس بے ایمان کی گردن اتار دوں، میں اس کی گردن اتار دوں. آقا تو جہاں نے فرمایا قاد الحلیم ان یکون نبیا، اے عمر حلیم آدمی نبوت کے قریب ہوتا ہے. جب عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا آقا تو جہاں اس نوجوان کی طرف مخاطب ہوئے. میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے جوان، تو کیوں ہم وہاں غصے میں ہیں، کوئی سوال کر، ہم آپ کے سوال کا جواب دے دیں. میں نبی ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اس نے کیا کیا، اپنے گھوڑے کے پاس گیا. یہ عربی میں کہتے ہیں زب، اس کو گو کہتے ہیں، ہمارے علاقے کے لوگ اس کو کشکرو کہتے ہیں. ایسے سے کشکرو آدھے جڑی شنڈلی کو بڑی ہوتی، لوگ اس کو مارے کھا کے دیتا عربی لوگ. بہرحال وہ غصے میں گیا، جا کر کے رسی کے ساتھ باندھی ہوئی جو کشکرو تھی نا اس کو کھولا اور لایا. توجہ کرنا، عاشقوں میں بات کرنے لگا ہوں. لایا اور لا کر کے اس نے میرے نبی کے قدموں میں پھینک دیا اور کہنے لگا ہے لا اؤمن حتی یؤمن ھذا الذب، جب تک یہ ایمان نہیں لائے گی میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا. اب توجہ کرنا، یہ مری ہوئی ہے، یہ کٹی ہوئی ہے، یہ پڑی ہوئی ہے. اس کا عقیدہ یہ تھا کہ جب آدمی مر جائے تو وہ نہیں بول سکتا
یہ गो कैसे बोलेगी? अल्लाह अकबर, मैं कुर्बान जाऊं आका को जहां पर। जरा मेरी बात पे तवज्जो करना, मैं अपनी बात को समेटने लगा हूं। जब ना आका को जहां जनाब मोहम्मद मुस्तफा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका को जहां उस सब की तरफ मुखातिब हुए, आवाज करती है या सब, ऐ सब जरा मेरी तरफ देख, ये मुर्दा पड़ी हुई है और उसके अंदर अल्लाह ने रूह वापस कर दी। वो अपने आगे वाले पांव पे खड़ी होकर के अपनी आंखें ऊपर की तरफ कर देती है। इसको मोहब्बत में डूबे हुए लोग कहते हैं। मैंने कहा मुझे बताओ इस सब ने मेरे नबी की तरफ कैसे देखा? मुझे कहने वाला कहता है ऐसे देखा जैसे कोई माँ प्यार से बच्चे पे आवाज दे, प्यार बच्चा प्यार में अपनी माँ के चेहरे की तरफ कह दे लब्बैक। तवज्जो करना, मेरे आका ने फरमाया या जब, इसने आंख खोली मेरे नबी की तरफ देखा और क्या कहती है? कहती है लब्बैका वसातैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह ना हो यार, ऊंचा हो सुभान अल्लाह। कहती है मैं कितनी खुश नसीब हूं कि मोहम्मद मुस्तफा ने मुझे आवाज दी है। कहती है मैं हाजिर हूं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? ये मस्जिद बन गई तो इसमें आप अकीदा बताएंगे, और अकीदे में पहली बात तौहीद की है, पहली बात अल्लाह की है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। आका तो जहां ने फरमाया मनता बोल, ये बता के तू इबादत किसकी करती है? हम तो वुजू करते हैं, सजदा करते हैं, फिर आते हैं, झुकते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कुरान खोलते हैं, पढ़ते हैं। अल्लाह ताला की सारी मखलूक अल्लाह के लिए इबादत करती है। अंदाज अपना अपना है, तरीका अपना अपना है, जो अल्लाह ने बता दिया है। रब्बुल आलमीन के पाक नबी कहते हैं मन ताबुद, ए कौम मुझे बता तू इबादत किसकी करती है? वो सिर्फ ये कहती थी ना कि मैं जिसकी इबादत करती हूँ उसे अल्लाह कहते हैं, लेकिन उसने पूरी तकरीर कर दी, वो अलग है, खतीब बन के खड़ी हो गई। मेरे आका की तरफ देख के कहती है अरे तवज्जो कर, वो नजारा में क्या बताऊं, वो मोहब्बत में क्या बताऊं, वो अकीदा में क्या बताऊं, वो अकीदत में क्या बताऊं। वो अल्लाह के नबी की तरफ देख देख कर कहती है मन फिस समाई अर्शुहु व फिल अर्ज़ि सुल्तानुहु व फिल जन्नति रहमतुहु व फिन नारि इक़ाबु। वो कहती है सोनिया नबी, लाडलिया नबी, आला नबी, अरफा नबी, हसीन नबी, हसन नबी, जमील नबी, लाजवाब नबी, बेमिसाल नबी, मैं जिसकी इबादत करती हूँ उसका अर्श आसमानों में है, उसकी सल्तनत जमीनों में है, उसकी रहमत जन्नत में है, उसका अजाब जहन्नम में है। वो कहती है अच्छा ये बात खत्म हो गई तौहीद की बात। तो मेरे नबी ने फिर फरमाया या जब, ये तूने अल्लाह की बात की, अब अपनी बात पूछना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आना, मुझे बता के मैं कौन हूँ, मेरे बारे में बता मैं कौन हूँ। अल्लाह अकबर, सला बढ़ के मुसलमान तवज्जो कर लेना, आका तो जहां की आशिक समझ लेना। जब ये मेरे नबी ने सवाल कर लिया कि मन आना, ये क्या कहती है, तवज्जो कर लेना। अगर ये कह देती कि अंता मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, बात खत्म हो जाती। ये कहती क्या है, तवज्जो कर लेना, ये कहती है अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमिल मुरसलीन। ये कहती है आप अल्लाह के रसूल भी हैं, आप आखिरी नबी भी हैं, खातमन नबीयीन, आपके बाद कोई नबी आ सकता। फिर आगे कहती है जो आपकी बात मानेगा, तस्दीक करेगा, वो कामयाब है। कद अफलह मन सद्दक़त, जो तस्दीक करेगा वही कामयाब है। बरादरान इस्लाम, अब जब ये बात खत्म हुई ना, मेरे नबी, एक कमाल की बात आप सुनना, मेरे नबी ने जवान की तरफ देखा, मेरे आका ने फरमाया और भी कोई गल है, अब भी कुछ कहना चाहती है? उस बंदे से कहा अब कुछ कहना चाहते हो? उसने क्या कहा? कहते हुजूर अब कुछ नहीं कहना चाहता, अब आगे हाथ बढ़ाएं, मैं आपके हाथ पे हाथ रख करके अब कलमा पढ़ के आपका गुलाम बनना चाहता हूं। मुझे तसव्वुर में ऐसा नजर आता है, मेरे नबी ने फरमाया हुआ करीब आ जा, वो करीब आ गया, ये हाथ मेरे नबी का, ये गुलाम का हाथ आ गया। मुझे लगता है मेरे नबी कहते हैं, पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मेरी बात हो गई खत्म, चूंकि मैं वक्त ऊपर लेके चला गया, मेरे 10 मिनट थे। बहरहाल मैं कहना ये चाहता हूं कि खत्म नबूवत के लिए अगर कोई आपसे जान मांगे तो जान पेश करोगे? नहीं समझे? नहीं समझे? हाथ खड़ा करके संगियो, खत्म नबूवत का मतलब है मारे नबी को बाद कोई दुआ नबी नहीं आता, जड़ा असी काफर है, लाइन है, बेईमान है, जहनवी है, जिंदीक है। अगर नबी वास्ते जान देनी पे देसो, अगर नबी वास्ते तुसा का खून देना पे तुसी दे ले। आस्ता बोल दे यार, ठंडी सुभान अल्लाह, तुसे ते मौलवी साहब कम तुस्ता थे आस्ता ने
ہاتھ کھڑا کر کے آگے بھائی جان دینی پہ دے لے، وقت دے لے پراؤں میں تو آخری گلے کرتا کہ انشاءاللہ 19 ستمبر 14 ربیع الاول صبح 10 بجے کو لوگ کہن کے عصر دی نماز تک جلال آباد چوک اگی بچے تحفظ ختم نبوت دفاع صحابہ اور اہل بیت کانفرنس منعقد ہو لی انشاءاللہ، تو اسے سارے اس بچے شرکت کر لے، صاحب استطاعت لوگ اپنے مال نال اسے جل کے اپنی حاضری لا لے، اللہ تبارک و تعالی استے جان تے مال تے وقت کے اندر تساں برکت نصیب فرما تے عمران بھائی جڑی مسجد بڑھائی اور اے مسجد آباد کرنے توفیق نصیب فرما، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔